بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب انسان جو اس دنیا میں بستے ہیں وہ لازماً یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات جو زبان سے نکلے وہ وزن رکھے، دوسرے جو سنیں تو ان کی بات کو صحیح مانیں۔ بعض اوقات تو کہنے والا اپنی بات واقعتاً صحیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات زبان سے نکلنے والے الفاظ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ انسان پھر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے یا اپنے کچھ کیے ہوئے کام دوسروں کے سامنے رکھنے کے لیے اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسموں کا سہارا لیتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جو قسمیں کھاتا ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے قسموں کی انہی اقسام، اور اگر وہ قسم پوری نہ کی جا سکے تو اس کا کفارہ کیا ہے اسلام میں، یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قسم اٹھاتے وقت، قسم کھاتے وقت صرف اللہ کی قسم کھائی جانی چاہیے۔ حدیث سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جب قسم کھاؤ اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، کہ اور کوئی اللہ جیسا ہے ہی نہیں کہ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی جائے یا قسم اٹھائی جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے۔ پھر دوسری بات سمجھ لیجئے، کسی حقیقی بات کو، کسی اچھے عمل کو پورا کرنے یا کیے ہوئے عمل کو بتانے کے لیے ہی اللہ کی قسم کھائی جانی چاہیے۔ کسی برائی کے کام کے لیے اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں 224 میں اس بات سے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے برے کاموں کے لیے بھی ڈھال بناؤ، قسم کھاؤ اللہ کی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو مت ڈھال بناؤ اپنی قسموں کے لیے، ایسی باتوں کے لیے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ لیکن اچھے کاموں کے لیے اللہ ہی کی قسم صرف کھائی جائے گی۔ اور پھر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک تو لوگوں کو بات بے بات بغیر ارادے کے قسم اٹھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ وہ ویسے ہی دوستوں میں بات چیت کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں او اللہ دی قسمیں ہیں، او اللہ دی قسمیں ہیں، او ایسا ہو گیا، او ایسے ہو گیا، او اللہ کی قسم میں یہ کر گزرا۔ وہ یہ بے ارادہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، یاد رکھ لیجئے ان قسموں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اور ایسی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی قسموں سے بچا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑے گا تم کو تمہاری بے ارادہ، تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم دل کے ارادے سے اٹھاتے ہو۔ اور یہی بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے شروع حصے میں بھی ہے بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر تمہاری پکڑ ہوگی جو تم پختہ کر لیتے ہو، دل کے ارادے سے باندھ لیتے ہو۔ لہذا دوسری قسم قسموں کی وہ ہے منعقدہ قسمیں جو ارادتاً اٹھائی جاتی ہیں۔
ان کا ذکر میں تفصیل سے بعد میں کرتا ہوں۔ ایک اور قسم ہے قسموں کی، اور وہ ہے جھوٹی قسم۔ انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اپنی غیر حقیقی بات کا یقین دلانے کے لیے، بعض کا جھوٹی گواہی دیتا ہے قسم اٹھا کر، یا بعض کا اپنے کیے ہوئے کام کو مکمل طور پر بدل کر بیان کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، اور کبھی کام کیا نہیں ہوتا اور یقین دلانے کے لیے کہ میں نے کیا ہے قسم اٹھا بیٹھتا ہے۔ ایسی سب قسموں کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کہا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان پر پکڑ ہے، اور اس وقت تک ان کا کفارہ پورا نہیں ہوگا جب تک صدقے دل سے توبہ نہ کر لی جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ سوائے دل کی توبہ کے اور کسی طرح بھی معاف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں حدیث موجود کہ آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور سنن بیہقی کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم کا یمین غموس کا کفارہ صدقے دل سے توبہ ہے۔ اب آ جائیے یمین منعقدہ پر، وہ قسمیں جو ہم دل کے ارادے سے کھاتے ہیں، دل کے ارادے سے ہم قسم اٹھاتے ہیں جب، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اول تو اگر قسم کھائی اور قسم پوری کی تو بات سیدھی ہے، ٹھیک ہو گیا سب معاملہ، لیکن قسم کھائی اور وہ کام نہیں کر پائے، یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور بعد میں وہ کام کرنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوگا وہ سن لیجئے۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہی ملے گا کہ کیا ہے وہ کفارہ۔ کوئی قسم توڑ بیٹھے فکفارتہ، تو کفارہ ہے اس کا طعام 10 مساکین، 10 مساکین کا کھانا، من اوسطی ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، ایسا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ویسا اوسط درجے کا کھانا کفارہ ہوگا 10 مساکین کا۔ اور اگر کھانا کھلانے کی سکت نہیں تو او کسوتہم، تو یا پھر 10 مساکین کے کپڑے، ان کا لباس، او تحریر رقبۃ، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ اور فمن لم یجد، لیکن غلام آج کے دور میں نہیں ہے، جسے غلام نہ ملے، فصیام، تو وہ روزے رکھے گا 3 ایام، 3 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ ہے کفارہ جب تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہو، تو یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ لیکن واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو پورا کیا کرو، قسموں کی حفاظت کرو۔ اب یاد رکھ لیجئے، اول تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم قسم کھا بیٹھے ہیں تو اس قسم کو نبھائیں، اس قسم کو پورا کریں۔ ہاں، اگر کبھی کسی کام کے نہ کرنے یا کرنے کی قسم کھا لی اور اس کے بعد نظر آتا ہے کہ اس قسم کو توڑنا بہتر، اور وہ کام جو میں نے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اسے کرنا بہتر، یا جسے کرنے کی قسم کھائی تھی اسے نہ کرنا بہتر، تو پھر اسے توڑ دینا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین، جس نے پختہ قسم کھا لی، فرآ غیرہا خیرا منہا، اور پھر اسے نظر آیا کہ اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر جو دوسرا کام ہے وہ بہتر ہے، فلیاتھا، تو وہ اس کام کی طرف چلا جائے، ولیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دے۔ ہمیں چاہیے اپنی قسموں کو نبھائیں، اور اگر کبھی ٹوٹ جائیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے مطابق اس کا کفارہ ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔